آج میں 4 سال کے بعد اپنے گھر لوٹا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، نہ سلام نہ دعا، ابا نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا، گلے میں ہار ڈال کر بولے، شادی مبارک ہو۔ جب سے تیرے آنے کی تاریخ پتہ چلی تھی نا، میں اور تیری ماں تیری دلہن ڈھونڈ رہے تھے، پر ہم نے سوچا کہ جیسے ہی تو حویلی میں قدم رکھے گا، تیری شادی شازیہ بیٹی کے ساتھ کر دیں گے۔ ابا تو خوشی سے بتا رہے تھے، مگر میرا تو دل جیسے دھڑکنا ہی بند ہو چکا تھا کہ ابا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر لے لیں گے، اور وہ بھی بنا کسی پیشگی اطلاع کے۔ ابا اپنی خوشی میں بھول گئے تھے کہ میں 21ویں صدی کا پڑھا لکھا نوجوان ہوں۔ میں نے وہ ہار گلے سے اتار پھینکا اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا اندر آ گیا۔ حویلی کے اندر بجنے والے ڈھول بند ہو گئے، اور ابا کی خاموشی بھی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ انہیں میری ناگواری کا پتہ چل چکا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو میرے کمرے میں رفتہ رفتہ میرے خاندان کے لوگ جمع ہونے لگے۔ سب سے آگے میری ماں تھی۔ بیٹے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو جانتا ہے میری اس گھر میں عزت تیرے اس رویے سے مشروط ہے۔ تو اگر ایسا کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے تیری یہ تربیت کی ہے؟ اماں نے اپنی بلیک میلنگ شروع کر دی۔ اماں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں پڑھا لکھا عاقل بالغ نوجوان ہوں، آپ نے مجھ سے پوچھے بنا میری شادی طے کر دی، مجھے بتایا تک نہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں تقریباً چلا رہا تھا۔ بیٹے، میں کچھ نہیں جانتی، لیکن اگر تو نے اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا تو وہ مجھے یہاں ایک پل نہیں رکنے دے گا۔ اس عمر میں طلاق لے کر کہاں جاؤں گی؟ بیٹا، میرا کچھ تو خیال کر، اور اگر آج تو نے میری بات نہیں مانی تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، اپنا دودھ نہیں بخشوں گی تجھے۔ اماں نے یہ کہتے ہوئے چادر میرے پاؤں میں رکھ دی، اور اماں کے آنسو میرے جوتوں پہ گرنے لگے۔ مجھے شرم آنے لگی کہ میں کیسا بیٹا ہوں، ساری دنیا کے سامنے اپنی ماں کو اپنے پاؤں میں ذلیل کر رہا ہوں۔ اماں، ایسا مت کہو، مان لوں گا تمہاری بات، مگر ایک شرط پہ کہ میں اس حویلی میں ایک پل نہیں رکوں گا۔ اس شادی کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بیٹے، تو نے جو سوچا ہے ویسا ہی ہوگا، ابھی انکار مت کر، نکاح کے لیے مولوی آ گیا ہے، مہمان باہر بیٹھے ہیں، تو نے انکار کر دیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ بیٹے، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ تیرا باپ تو پریشانی سے مر جائے گا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولے گا، مان جا بیٹے۔ ماں میرے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے نکاح کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ابا تو اب بھی خوش ہو رہے تھے کہ چلو جیسے بھی صحیح، میں نے نکاح کے لیے ہاں تو کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب آئے، نکاح نامے پر میرے سائن لے کر چلے گئے۔ میں نکاح کے بندھن میں بندھ چکا تھا۔ رسم دنیا نبھانے کو مجھے دلہن کے کمرے میں بھیج دیا۔ رات کے 10 بج رہے ہوں گے۔ مجھے نہ جلدی سونے کی عادت تھی، نہ ہی مجھے گاؤں کی رسم و رواج کی سمجھ آتی تھی۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی سر جھکائے میرے بستر پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی یہ ادائیں دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میرے خیال میں نائلہ کا چہرہ اور اس کی آواز بسی ہوئی تھی۔ میں اسے کسی پل بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ شہر میں رہتے ہوئے میری روح تک میں اتر چکی تھی۔ میں اور نائلہ ساتھ پڑھتے تھے اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر میں کیا جانتا تھا کہ گاؤں کی حویلی میں قدم رکھتے ہی میں ایک رشتے میں بن جاؤں گا۔ خیر، میں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ میں جانتا تھا کہ میں آزاد ہوں، اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں، اور کسی پر تو میرا روب نہیں چل سکتا۔ یہ لڑکی جس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنسا تھا، اسے تو سزا دوں گا۔ میں نے سوچا، اٹھو یہاں سے، ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، کپڑے بدلو اور وہاں نیچے اپنا بستر بچھا کر سو جاؤ۔ خبردار، جو تم نے کبھی میرے پاس بھٹکنے کی کوشش کی، نہ ہی میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کرتا ہوں، اور نہ ہی مجھ سے کوئی ایسی امید رکھنا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کر کے رہوں گا۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے سختی سے کہا۔ وہ میری بات پر کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار کیے بغیر اٹھ کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا بستر بنایا اور اطمینان سے سو گئی۔ مجھے اس کا اطمینان سے سونا بھی ناگوار گزر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اسے زیادہ سے زیادہ اذیت دوں تاکہ اسے سمجھ آئے کہ میں شاہ زیب سے شادی کرنے کی سزا کیا ہے۔ مگر صبح جب میری آنکھ کھلی تو سارا کمرہ صاف تھا۔ اس کی چوڑیاں، کنگن وغیرہ اس نے سلیقے سے رکھ دیے تھے۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے ایک کالی سی چادر اوڑھی وہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی، جبکہ اس نے اپنا بستر بھی سمیٹ کر رکھ دیا تھا کہ کسی آنے والے شخص کو اندازہ نہ ہو جائے کہ ہمارے بیچ کیا چل رہا ہے۔ میں نے اس کی صورت دیکھی تو کافی خوبصورت تھی، مگر ایک لمحے کے لیے اس کے حسن میں کھو کر میں دوبارہ اپنے حواسوں میں لوٹ آیا تھا۔
تم کیا سمجھتی ہو؟ تم اپنی ان اداؤں سے مجھے اپنا بنا لو گی؟ ایسا سوچنا بھی مت۔ میرے دل میں صرف اور صرف نائلہ ہے، میں کبھی اسے بھول نہیں سکتا۔ تم جو مرضی کر لو، اس جیسی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس کے دل پر وار کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری تو جیسے میرے دل کو سکون ملا۔ میں اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ بھی تیار ہو چکی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ گلابی جوڑے میں اس کا حسن دو آتشا ہو گیا، مگر میں اسے ہر طرح سے نظر انداز کرتا رہا۔ میں نے اسے ایک نظر نہیں دیکھا اور بنا اسے کچھ کہے دروازے سے نکل گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ناشتے کی میز پر آ گئی۔ سب ہمیں شادی کی مبارکباد دینے لگے۔ وہ بھی ایک دلہن کی طرح شرما رہی تھی۔ میں اس کے رویے سے یہ جان گیا تھا کہ وہ سب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم دونوں کے بیچ سب کچھ بہت اچھا ہے، مگر میں کسی کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ میں تو واپس شہر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نائلہ کا فون رات کو آیا تھا۔ میں نے اسے اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ وہ پہلے کی طرح بات کر رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، مگر اب اس سے زیادہ دیر چھپانا ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھے بار بار شہر بلا رہی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کر کے مہمانوں سے فارغ ہوا تو ولیمے کا فنکشن شروع ہو گیا۔ ولیمے کو اور باقی شادی کی رسومات کو مکمل ہونے میں 2-3 دن لگ گئے تھے، اور 2-3 دن بعد جب ہنگامے ٹھنڈے ہوئے تو میں نے شہر جانے کے لیے اپنا بیگ باندھنا شروع کر دیا۔ اپنی تیاری مکمل کر کے ابا جان کو خدا حافظ کہنے آیا تو وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے گہری نظر میرے بیگ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ابا جان، آپ نے کہا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ شادی تو میں نے کر لی، مگر اب میرا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ مجھے شہر میں بہت سارے کام نپٹانے ہیں، اب مجھے جانا ہوگا، ورنہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میری کلینک میں میرے کافی سارے مریض ہیں جن سے میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کے پاس بھی تو جانا ہے، ان کو کوئی اور ڈاکٹر دیکھ لے گا بیٹا، ابا نے اطمینان سے کہا۔ نہیں ابا، میرا کلینک ہے، وہاں پر میں سب کچھ ان پر نہیں چھوڑ سکتا۔ بیٹا، وہاں پر کلینک ہے، میں تمہیں یہاں ہسپتال بنا کر دوں گا، کوئی ضرورت نہیں شہر جانے کی۔ نہیں ابا، شہر کی بات اور ہے، مجھے وہاں اپنی پریکٹس کرنی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم شازیہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے، لیکن آج نہیں، میں خود شازیہ بیٹی کو تمہارے ٹھکانے پر چھوڑ کر آؤں گا اور دیکھوں گا تمہارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ ابا نے بات کہی تو میرا دل بجھ گیا۔ میرے فلیٹ پر تو نائلہ بھی تھی۔ اپنے ابا کے سامنے شہر جاتا، نائلہ کو فلیٹ سے نکلنے کا کہتا تو وہ بھی بری بات تھی، اور اپنی اس گاؤں کی بیوی کو لے کر میں وہاں رہنے سے تو رہا، ابا کی بات پر میں لاجواب سا ہو گیا۔ اب چاہ کر بھی میں شہر نہیں جا سکتا تھا، مگر اگلے ہی دن ابا کو کوئی کام پڑ گیا، وہ کسی کام سے دوسرے شہر میں چلے گئے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج تو شازیہ بیگم کا کام تمام کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے اس سے کبھی محبت سے بات نہیں کی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ میں اس سے ذرا سی محبت جگاؤں گا تو وہ موم کی طرح پگھل جائے گی، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ سجی سنوری کسی پھول کی کلی کی طرح رہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا، محبت اور چاہت کے چند الفاظ کہے اور پھر اسے دودھ لانے کو کہا۔ وہ جلدی سے خوش ہو کر گرم گرم دودھ 2 گلاس میں لے آئی۔ میں نے کہا، ہماری نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ سے دودھ پئیں۔ شازیہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یقیناً وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں نے اسے قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس کے گلاس میں کون سی دوا ملا رکھی ہے۔ شازیہ نے اپنے چہرے پر دوپٹہ رکھ لیا۔ آپ ادھر مڑیں، میں آپ کے سامنے نہیں پی سکتی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ شازیہ کی بات سن کر میں دل ہی دل میں ہنسا۔ آخری بار شرما لو، اس کے بعد تم کسی کو نظر نہیں آؤ گی، میں نے دل میں سوچا اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ نے اپنا ہاتھ میرے سامنے کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ شازیہ دودھ کا گلاس ختم کر چکی ہے۔ میں نے شازیہ سے محبت بھری باتیں کی اور کچھ لمحے گزرنے کے بعد شازیہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ یہ سب کچھ میرے منصوبے کے عین مطابق ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی شازیہ پریشان نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر لیٹتی چلی گئی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا اور پھر شازیہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے ہلایا جلایا، مگر اس کی سانس رک چکی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میری دوا کام کر چکی ہے تو دروازہ کھولا اور سب کو چیخ چیخ کر اکٹھا کر لیا۔ سب لوگ میرے کمرے میں جمع ہو گئے۔ کوئی شازیہ کو ہلا رہا تھا تو کوئی اسے تھپک رہا تھا۔ میں نے سب کو پیچھے کر دیا۔ دور ہٹو، اسے ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے بہت خطرناک بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔
तुम लोगों में से जो भी इसे हाथ लगाएगा अपनी मौत को दावत देगा। मैंने सबको डराया। सब लोग मेरी बात का यकीन करते थे क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर था। जाहिर था मैं जो भी बात कहता इनको यकीन आ जाना था। अब्बा जान अभी भी शहर से नहीं आए थे। वहाँ से आते समय इनको तकरीबन 8-10 घंटे लग जाते थे। तब तक मैंने इन लोगों से कह दिया कि अगर शाजिया की लाश को मज़ीद यहाँ रखा गया तो हो सकता है कि शाजिया की बीमारी पूरी हवेली में फैल जाए, इसलिए बेहतर है कि हम लोग जल्द से जल्द इसे दफना दें ताकि बाद में कोई बदमज़गी ना हो। मेरी बात पर सबने इत्तफाक किया और शाजिया को दफनाने के लिए ज़मीन खोदने लगे। मेरे दिल में कोई मलाल नहीं था। मैं तो बस नाइला के सपने देख रहा था। जानता था कि मैं शहर में जाऊंगा तो वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। लोगों के सामने मैं मजलूम बना रोने का नाटक करता रहा। कभी उदास होता तो कभी शाजिया की चारपाई के पास बेबसी से बैठ जाता। औरतें मुझे देखकर हमदर्दी कर रही थीं कि 2 दिन की दुल्हन इसके साथ ना रही और इसकी ज़िंदगी ने वफा ना की, मगर मैं दिल ही दिल में मुतमईन था। जानता था कि शाजिया की मौत के बाद मेरी ज़िंदगी कदरे आसान हो जाएगी। अब्बा ने तो इसे मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया था। मैंने अपनी चालाकी से इससे जान छुड़ा ही ली। इसे जान छुड़ाने में कामयाब हो गया था। थोड़ी देर के बाद शाजिया का जनाजा उठने का वक्त आ गया। हवेली में गोया कहराम मच गया। अब्बा के आने से पहले ही मेरे कहने के मुताबिक शाजिया को दफनाया जा रहा था। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था। खैर बाकी सब मेहमानों से फारिग होने के बाद मैं अपनी अम्मा के पास आ बैठा। अम्मा के रो रो कर आंसू खुश्क हो चुके थे, जबकि मेरी बहन तो शाजिया की पक्की सहेली थी। वो इसे याद कर कर के रो रही थी। इन सब में अगर कोई खुश था तो मैं था। सब मेहमानों से फारिग होने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने अपने कमरे को कुंडी लगाई और सुकून की सांस ली। खुदाया तेरा शुक्र है, मेरी इस चुड़ैल से जान तो छूटी। अब मैं जाकर नाइला से शादी करूंगा। इसे बताऊंगा कि मैंने इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। अपने हाथों से अपनी बीवी को दवा दी है, अपने हाथों से इसे दफन किया है। मैं शैतानी हंसी हंसने लगा। हंसते हंसते मेरी नज़र अपने बेड पर गई तो ये देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ कोई और नहीं, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस शाजिया बैठी थी। दिल सोचने लगा कि कहीं शाजिया की रूह मुझसे बदला लेने तो नहीं आ गई। मैं दरवाज़ा खोलकर भागने ही वाला था कि शाजिया ने मुझे आवाज़ दी, बहुत खुश होना तुम, मुझे मार कर। फिक्र नहीं करो, मैं शाजिया ही हूँ, इसकी रूह नहीं। शाजिया ने ये कहकर मेरे सर पर बम फोड़ दिया। शाजिया तुम यहाँ, तुम जिंदा हो? मैंने हैरत से पूछा। क्यों अफसोस हो रहा है तुम्हें कि मैं जिंदा हूँ? शाजिया ने बेनियाजी से पूछा। पूछोगे नहीं, लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? मैंने हैरत से पूछा। कैसे किया ये मत पूछो, ये पूछो कि क्यों किया। तुमने हमेशा मुझे धुतकारा, मेरे हुलिये का मजाक उड़ाया। तुम्हें अपनी तालीम पर बड़ा जम था ना, मगर तुम ये जानते हो, तुम ये जिस डिग्री पर फख्र कर रहे हो, मैं तुम्हारे ही कॉलेज की जूनियर टॉपर रही हूँ। मगर मैंने कभी गरूर नहीं किया। मैंने हमेशा अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहा। और तुम अपनी मोहब्बत के पीछे भागते रहे। तुम्हें शायद नहीं पता होगा, मैं तुम्हारे और नाइला के बारे में सब जानती थी। और तुम्हें ये जानकर हैरत होगी, मैं भी तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ी हूँ, मगर तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क है। तुम अपनी झूठी अना की तस्कीन की खातिर क्या से क्या बन गए। मैं अपनी जड़ों से जुड़ी रही, मगर कभी इनसे बगावत नहीं करूँगी। जब तुमने मुझे दूध दिया था ना, मुझे तभी शक हो गया था। तुमने कभी मुझसे हंसकर बात तक नहीं की। आज मोहब्बत भरी बातें और ये सब कुछ क्या? मैं समझ गई थी, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। तुमने मुझे जाहिल समझा, मगर मैं अपने कॉलेज की टॉपर थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी इन हरकतों को समझ नहीं पाऊंगी? मैं सब जानती थी। मैं जानती थी कि तुम मुझे मारने का नाटक करोगे। तुम यहाँ से जाओगे, शहर में जाके नाइला से शादी करोगे। मगर मैंने तुम्हें कुछ ना कहा कि शायद तुम्हें शर्म आ जाएगी, मगर तुम जैसे लोगों को शर्म नहीं आती। वो अपनी गलतियों पर कभी शर्मिंदा नहीं होते। हाँ, अगर मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। शाजिया ने मेरी तरफ देखकर कहा, आज के बाद मैं तुम्हें अपने हर हक से आज़ाद करती हूँ। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी हवेली की नज़र में तो मैं मर चुकी हूँ। कोई मुझे नहीं जानता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं एक मुलाजमा की मदद से कब्र से बाहर आई हूँ, वरना तुमने तो मुझे दफनान ही दिया था। और आज तुम ये कर सकते हो तो कल को कुछ और भी करोगे। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। तुम जैसे थे वैसे ही रहो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से खामोशी से चली जाऊंगी। बस दुआ करूंगी खुदा तुम्हें हदायत दे और तुम्हें तौफीक दे कि तुम दूसरों के जज्बात भी समझ सको।
یہ کہہ کر شازیہ رکی نہیں، اس نے خود کو چادر میں لپیٹا اور پچھلے دروازے سے حویلی سے نکل گئی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر پڑھی لکھی اور سمجھدار ہوگی۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ اگر شازیہ کسی کو میری حقیقت بتا دے گی تو کیا ہوگا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن وہ مجھے وہاں سے نظر نہیں آئی۔ ماحول میں ابھی تک سوگواری تھی، سب لوگ مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے۔ اگلے دن میں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ ابا بھی آ گئے تھے۔ اپنی بھانجی کی موت پر وہ بھی بہت افسردہ تھے، مگر میں جانتا تھا کہ اب وہ مجھے شہر جانے سے نہیں روکیں گے، کیونکہ میرا دل تو پہلے ہی اداس تھا۔ وہ میری خوشی میں رکاوٹ نہ بنتے۔ اور پھر میری بیوی کے 40ویں کے بعد میں نے ابا سے شہر جانے کی اجازت مانگی۔ ابا نے مجھے اجازت دے دی۔ وہ جانتے تھے کہ گاؤں میں میرا دل نہیں لگتا۔ ابا کی اجازت لے کر میں واپس شہر آ گیا۔ میں نے نائلہ سے شادی کی اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ نائلہ میری محبت پا کر بہت خوش تھی۔ ہم دونوں اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہے تھے کہ 2-3 ماہ بعد جب شادی کا خمار اترا تو معلوم ہوا مجھ میں اور میری بیوی نائلہ میں بہت فرق ہے۔ میں بظاہر ماڈرن تو تھا، مگر میں وہی جاگیردارانہ اور زمیندارانہ سوچ کا مالک تھا جس سے نائلہ جیسی لڑکیاں چڑ کھاتی تھیں۔ میں نے نائلہ پر پابندیاں شروع کیں تو اس نے میرا جینا حرام کر دیا۔ وہ کپڑے بھی ایسے پہنتی تھی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا۔ میں اس سے کچھ نہ کہہ پاتا اور وہ بھی میری اس مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاتی۔ کہتی تم تو جانتے تھے کہ میں اتنی ماڈرن ہوں، اب پھر کیوں منہ بنا رہے ہو؟ کیوں اس بات کے اوپر مجھ سے لڑتے ہو کہ میں تمہاری بات نہیں مانتی؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہاری بیوی کس شخصیت کی مالک ہے؟ وہ یہ باتیں کہتی تو میرا دل کٹ جاتا۔ کیسی باتیں کرتی ہو نائلہ؟ پہلے بات اور تھی، اب بات اور ہے۔ اب تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے مطابق چلنا چاہیے۔ مگر نائلہ میری کوئی بات نہ سنتی۔ رفتہ رفتہ ہماری لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنی راہیں جدا کرتے ہم دونوں کے بیچ ننھا مہمان آ گیا۔ نائلہ امید سے تھی۔ میں اسی وجہ سے اس کا رویہ برداشت کرتا جاتا تھا کہ میں جانتا تھا کہ نائلہ کو اس وقت سکون کی ضرورت ہے۔ میں نے نائلہ سے ہر طرح کا تعاون کیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد نائلہ کا رویہ مجھ سے بدل گیا اور وہ پھر سے اپنی پرانی روش پر اتر آئی۔ میں اسے کسی بات کے لیے منع کرتا تو وہ مجھ سے لڑ پڑتی۔ اب مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ نائلہ اب بیٹی کو بھی اپنے جیسا ہی بنائے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی نائلہ جیسی بنے۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ گاؤں کی عورتیں اور رسم و رواج ہم مردوں کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں۔ نائلہ میری ذرا بھی عزت نہ کرتی۔ پھر ایک دن میری زندگی میں وہ واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہماری اینیورسری کا دن تھا۔ نائلہ نے مجھے پیار سے کیک بنا کر دیا۔ میں نے کیک کھایا تو طبیعت بوجھل ہو گئی۔ پھر کافی دیر کے بعد جا کر احساس ہوا کہ میں نے کچھ غلط کھا لیا ہے۔ دوڑا دوڑا خود ہی ہاسپٹل گیا، مگر کچھ ہوش نہ رہا کیونکہ میں زہریلا کھانا کھا چکا تھا۔ ظاہر ہے یہ زہریلا کھانا دینے والا کوئی اور نہیں، خود میری اپنی بیوی نائلہ تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نائلہ اس قدر بے رحم اور شفاق نکلے گی۔ میں تو بچ گیا، مگر اس کے بعد ہمارا رشتہ نہ بچ سکا۔ نائلہ نے میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے ویسے ہی زہر دیا جیسے میں نے کبھی شازیہ کو دیا تھا۔ مجھے شازیہ کی رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ کافی عرصہ اسے ڈھونڈتا رہا۔ بالآخر شازیہ مجھے نفسیات کے ایک ہاسپٹل میں ملی۔ میں اس سے مل کر بہت رویا، اس سے معافی مانگی، کہا کہ وہ مجھے ایک اور موقع دے دے، مگر شازیہ کہنے لگی اگر تم نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں یہاں سے بھی چلی جاؤں گی۔ میں اب بھی جانتا ہوں شازیہ کہاں ہے، وہ میری بیوی ہے، مگر اس پر میرا کوئی حق نہیں۔ میں کس کو کس منہ سے کہوں کہ میں نے شازیہ کو اپنے ہی ہاتھوں زہر دیا تھا۔ گھر والوں کی مدد تو لے نہیں سکتا تھا، لیکن میں کہانی سننے والوں سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر کے میرے فیصلے کو ضرور آسان بنائیں گے۔